السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا قبل أن تصوموا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خذوا صغار العلم قبل كبارها. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: لو وضعتم الصمصامة على عنقي ثم اعلم بأني قد أبلغ العلم فأفعلها فأنفذها قبل أن تقضوا علي. رواه البخاري. تمام تعریفات، بڑائیاں اور بزرگیاں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی سب کچھ الہ العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے مخصوص ہے، جو رب ذوالجلال والاکرام اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے اسماء الحسنی میں وحدہ لا شریک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد و بے شمار لوگ سلام نازل ہو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین گرامی، معزز علماء کرام اور بالخصوص نوجوان
بلخص وہ بچے جن کی تعلیم و تربیت کے لیے، جن کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے، جن کو بنانے اور مضبوط کرنے کے لیے اس بستی کے ذمہ داران نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے اور ایک ایسا پروگرام بنایا ہے جو غالباً ضلع میں پہلا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی سب کچھ آیات مبارکہ ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج کے حالات کا بہت ہی اہم تقاضا ہے۔ اور جیسا کہ مولانا منہاج الرحمان نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی، لیکن اس پر بات جو ہونی چاہیے تھی وہ نظامت کے دوران یقیناً اتنی لمبی بات نہیں ہو پاتی۔ انہوں نے آیت کریمہ تبرکاً، تیمناً اور موضوع حال کے پیش نظر تلاوت کی، اس کو تھوڑی دیر ہم سمجھتے ہیں، اور پھر ہم نے قرآن کریم کی جو ایک مختصر ترین آیت تلاوت کی ہے۔ اور بخاری شریف میں کتاب العلم میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مبارک اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا مبارک قول اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم قول پیش کیا ہے۔ اسی پر بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہ کر کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس مجلس کا حق ادا کر سکوں، اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اس مقصد کو سمجھ سکیں اور کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ ہماری یہ نونہالان امت اور یہ بچے اور نوجوان ہماری قوم کا، ہمارا والدین کا سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کو، اس نسل کو، جو نسل ابھی ہمارے سامنے افزائش پر ہے، ابھی بچوں کی شکل میں ہے یا بچوں سے تھوڑے بڑے ہو کر نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اس سرمایہ کی حفاظت کرنا، اس سرمایہ کو تعمیر و ترقی کے اعلیٰ مراحل تک پہنچانا اور ان کی علمی تربیت کرنا، جہاں ان کے والدین کی اہم ترین ذمہ داری ہے، وہیں ذمہ داران بستی اور دانشوران جماعت کا بہت بڑا فریضہ ہے کہ اس نسل کو اور ان نونہالوں کو یا ان نوجوانوں کو اپنے دین سے، اپنی شریعت سے، اپنے کتاب اللہ سے
اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین سے روشناس کرایا جائے اور ان کو اتنا محبت اور اتنا متمدن اور اتنے مزین کر دیا جائے کہ ان کے اندر جہاں خود سے شریعت کے عین مطابق چلنے کی صلاحیت پیدا ہو، ساتھ ہی ان کے اندر یہ صلاحیتیں بھی پیدا ہوں کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے پڑوس کو، اپنے محلے کو اور اپنی بستی کو اور اپنے گرد و نواح کو، اپنے آس پاس کو ایک متدین معاشرہ بنانے میں بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ ہم سب کی اعلیٰ ترین ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، والدین نے، دانشوران قوم نے، بستی کے ذمہ داران نے کما حق پر ادا نہ کیا، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محاسب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان نونہالوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے سوال کرے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے یہ سنا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے جو ابھی ضمن آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ کے بندو، تم میں سے ہر ایک، والدین، بڑے بھائی، چچا اور بستی کے ذمہ داران اور ان معصوموں سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنی اس سرف پرستی کے حوالے سے، اس ذمہ داری کے حوالے سے، والدین کو اولاد کی سرپرستی کے حوالے سے، شوہر کو بیوی اور بچوں کے حوالے سے، ذمہ داران محلہ یا ذمہ داران گھر اور ذمہ داران بستی کو اہل بستی کے حوالے سے کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوالات کے جوابات دینے ہوں گے کہ آپ نے اپنے تحت آنے والے جتنے تھے ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی تعلیم و ترقی اور ان کی دینداری اور ان کی خوشحالی اور ان کی دیانتداری کو اجاگر کرنے میں کیا رول ادا کیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کا جواب دینا ہے۔ شوہر بیوی پر، بیوی بچوں پر، والدین اولاد پر اور گھر کے بڑے چھوٹوں پر ذمہ دار ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے حوالے سے کل اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا، ہم میں سے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو اپنی یہ دینی اور شرعی ذمہ داری، دنیاوی ذمہ داری کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کل بروز قیامت محاسبے سے ہماری حفاظت، کہ کل ہمارا محاسبہ نہ ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ مولانا نے جو تلاوت کی تھی، واللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ہونے والے ایک حقیقی معاملے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے بندو، تم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا نہ کیا، قرآن کریم کو اگر تم نے اس کا جو حق تھا اس کو پڑھنے کا،
اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا اور اس کی تعلیمات سے خود مستفید ہونے اور فائدہ حاصل کرنے کا اور دوسروں کو اس کی تعلیمات کا سبق دینے کا اگر حق ادا نہ کیا تو رسول کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اے میرے مولا، میری قوم نے میرے اوپر نازل ہونے والے تیرے کلام اور تیری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم قرآن کو چھوڑنے والے بنے، قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والے بنے اور قرآن کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے بنے، ورنہ کل ہم عدالت الہیہ کے سامنے مدعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مدعا قرآن کریم ہوگا اور مدعا علیہ ہم اور آپ ہوں گے، اور عادل حکمران فیصل انصاف کرنے والا ملک الملوک جبار قہار رحمان الرحیم رب ذوالجلال والاکرام۔ اللہ کے بندو، چونکہ ہمارے مولانا بھی تشریف فرما ہے، ان کو بھی ہمیں سننا ہے، اس لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں اور اب لوٹتا ہوں اس حدیث کی طرف، اس آیت کریمہ کی طرف جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہ اے نبی، آپ اپنی امت کے سامنے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، سب کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ اہل علم اور ذی علم اور علم سے کورے اور علم سے خالی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بندو، اس علم کے حوالے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ قول مبارک اس پروگرام کی جو کڑی ہے، یہ اس پروگرام کی بنیاد ہے، اس سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، قبل اس کے کہ تم کل باپ کی حیثیت سے اپنی اولاد کے ذمہ دار بنو، بڑے بھائیوں کی حیثیت سے اپنے چھوٹے بھائیوں کے ذمہ دار بنو، بستی کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اہل بستی کے ذمہ دار بنو، اس سے پہلے علم حاصل کرو، سردار بننے سے پہلے، ذمہ دار بننے سے پہلے، بڑے بننے سے پہلے اپنے ماتحتوں کو صحیح اسلامی رجحان بتانے کے لیے شرعی اصول اور تعلیمات دینے کے لیے تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا، تبھی تمہارا بڑا پن، تبھی تمہاری ذمہ داری، تبھی تمہاری سرداری اور تبھی تمہاری سرپرستی کامیاب ہوگی۔ یہ عظیم اس خلیفہ راشد الثانی، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان بھی اسی پروگرام سے جڑنے والا کلام ہے۔ وہ بھی بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں لایا ہے۔ کیا کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے بندو، بڑے بڑے علوم حاصل کرنے سے، چاہے وہ علوم اسلامیہ ہو یا علوم عصریہ ہو، ماڈرن ایجوکیشن ہو یا دینی تعلیمات ہو، ان بڑی بڑی تعلیمات، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء اور بڑے بڑے ائمہ بننے سے پہلے علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو حاصل،
تمہیں حاصل ہونی چاہیے، چاہے وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے ہو، یعنی عقیدے سے متعلق، یا وہ علم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کے جتنے علوم ہیں اس کے تعلق سے ہو، یا پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارک سنتیں جو 23 سال پر محیط ہے، ان سنتوں کو چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان سنتوں کو معلوم کرنے کے حوالے سے آپ کو اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ذی علم بنانا پڑے گا، علم والے بنانا پڑے گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنے بچوں کو علماء بنائیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی اولاد کو حفاظ اور حافظ قرآن بنائیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے ان بچوں کو بہت بڑے استاد اور بہت بڑے شیخ، بہت بڑے مدرس بنائیں، اس سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں عقیدے کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اور جتنی شریعت سے جڑی ہوئی باتیں ہیں اس حوالے سے آپ اپنے بچوں کو علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم کرائیں، سکھائیں، ان کی تربیت کریں، اور یہی پروگرام آپ کے اہل بستی کے ذمہ داران نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واللہ العظیم ثم واللہ العظیم، میں نے جب سنا کہ یہ پروگرام لے کے اہل خیری کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کے پروگرام کو وہ حتمی شکل دینا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے پروگرام مرتب کیا ہے انہوں نے، تو میرے دل نے آواز دی کہ ایسے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اور ایسے پروگرام کے حوالے سے ضروری ہدایات اور باتیں دینے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آپ کو جانا چاہیے، اور اسی مقصد سے میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت زبردست یہ بیڑا اٹھایا گیا ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ باذن اللہ بہت جلد آپ کی اس آنے والی نسل کو، یہ موجود نسل کو، یہ جو ابھی نونہالان کی شکل میں ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو وہ بڑا فائدہ ملے گا، اور جب آپ انہی بچوں کو یہاں اس طرح کے پروگرام میں شامل کر کے ان کو ایک بہترین مبادیات اسلام سے، اسلام کی ابتدائی معلومات اور تعلیمات سے ان کو سرفراز کر لیں گے اور یہ سب حاصل کر لیں گے، تو آگے چل کر بڑے علم کو حاصل کرنا ان کے لیے بے انتہا آسان ہو جائے گا۔ عقیدے کے تعلق سے ان کے اندر معلومات ہو جائیں گی، سیرت کے تعلق سے ان کے اندر معلومات ہو جائیں گی، اسلامی تاریخ کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم ہو جائیں گی، حدیثوں کے تعلق سے ان بچوں کو اس طرح کے پروگرام کے ذریعے اتنی معلومات ہو جائے گی کہ مدرسے میں پہنچنے کے بعد پھر وہ پرائمری کلاس کی پہلی میں داخلے کے لائق نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو مولویت کے درجے میں داخلہ ملے گا۔ یہ اتنا بڑا فائدہ ہے جس فائدے کو آپ بہت جلد محسوس کریں گے، اور سب سے بڑی ضرورت اس پروگرام کی اس وقت عالمی پیمانے پر، میں عالمی پیمانے کی بات کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے مکاتیب جو ہیں، ہمارے مسجدوں میں چلنے والے مکتب جو ہیں، جو ایک زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، اللہ کے بندوں، جس طرح کا تعلیمی نظام ہمارے مکتبوں میں، ہمارے بچپنے میں جو ہم نے دیکھا ہے، وہ انتہائی ناقص تھا، انتہائی نامکمل تھا، انتہائی کمیوں والا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہم قرآن کریم کا ناظرہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے جس طریقے سے قرآن کریم کا ناظرہ اپنی بستی میں، اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے، ہمارے
ہمارے ان اساتذہ کو، ہمارے ان مولوی صاحبان کو جنہوں نے پورے ضلع میں اور میں سمجھتا ہوں بالخصوص ہندوستان میں اور بالخصوص ہمارے ضلع میں اس حوالے سے ناظرہ ہی تھا اور وہ بھی بے انتہا کمزور تھا، جس کے نتیجے میں آگے جانے کے بعد ناظری کی اصلاح میں ہمیں بہت بڑا وقت لگا، جب جا کے ہمارے ناظری کی اصلاح ہوئی۔ مبادیات کی تعلیم اس وقت نہیں تھی، اسلام میں اسلامی مبادیات جو ہیں، ابتدائی علوم جو ہیں، عقیدے کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے اس وقت کہیں پروگرام نہیں تھے، اس طرح کے کوئی پروگرام مرتب نہیں تھے، اسی طرح کی تعلیم چلتی تھی۔ یہ پورے ضلع کی بات ہے اور پورے ضلع میں یہ ناقص تعلیم جو ہے بے انتہا فائدے مند یقیناً تھی، لیکن اس کے فوائد جیسے ہونے چاہیے تھے ویسے نہیں ہوئے۔ اور آپ آج جب ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہوا ہے، جب ہمارے اندر اس حوالے سے ایک بیداری پیدا ہوئی ہے، تو یہ بہت خوشائند قدم ہے، بہت لاجواب قدم ہے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ باذن اللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اے مولا اس طرح کے پروگرام پورے ضلع میں چلے، بہت بڑے فائدے کو اپنے اندر لیے ہوئے پروگرام ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا صرف ناظرہ پڑھا، حدیث معمولی سی چھوٹی سی حدیث کی ہمیں یاد نہیں۔ آج لیکن الحمدللہ جس طرح کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اس میں آپ کے بچوں کو قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ بھی کرایا جائے گا، آپ کے بچوں کو احادیث نبویہ یاد بھی کرائی جائیں گی، اور آپ کے بچوں کو سیرت کے حوالے سے بھی بہت سی تعلیمات ملے گی، آپ کے بچوں کو آپ کی اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی کافی کچھ معلومات ہوگی۔ اتنا خوشائند قدم ہے یہ کہ اس قدم کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ البتہ رب ذوالجلال والاکرام سے میری یہ دعا ہے کہ اے پروردگار عالم اس مشن کو کامیابی کے مراحل سے ہمکنار کرو، یہ مشن اپنے آخری درجے کو پہنچے اور اس کے فوائد اور منافع اتنے عام ہوں کہ اس کے نتیجے میں ضلع کی بقیہ جماعتیں، جمعیتیں، ضلع کی بقیہ بستیاں آپ کو اپنے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بنا کر اپنے ہم ایک پروگرام اسی طرح کے شروع کریں، یہ میری اللہ سے دعا ہے۔ اور آپ لوگ قابل تعریف ہیں، آپ لوگوں کا جذبہ قابل قدر ہے، اور جن لوگوں نے یہ پروگرام مرتب کیا ہے وہ بھی واقعی قابل قدر ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک بڑے اجر کے مستحق قرار پانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس اجر سے نوازے میرا مولا کریم، یہ میری دعا ہے۔ اب میں لوٹتا ہوں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث مبارک کی طرف، اس فرمان مبارک کی طرف جو آپ نے فرمایا، کہا اللہ کے بندو ایک دور ایسا آیا خلافت راشدہ کے آخری موقعوں پر، آخری ایام پر بہت سے فتنے رونما ہوئے تھے، خوارج کا فتنہ رونما ہوا تھا، اسی موقع پر بہت سے رافضیوں کا فتنہ شروع ہوا تھا، اور بہت سے فتنے سر اٹھا چکے تھے۔ اس وقت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے بندو اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ تمہاری تلوار میری گردن پر رکھی ہوئی ہے اور تم میری گردن مارنے پر آمادہ ہو، لیکن گردن اڑنے سے پہلے، میری گردن جسم سے جدا ہونے سے پہلے اگر مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں اسلام کی اور دین کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک آدھ حدیث یا قرآن کی ایک آیت میں
بتا سکوں تو میں اپنی گردن کٹنے سے پہلے چاہوں گا کہ وہ بات جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوئی ہے وہ تم تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد چاہے تم میری گردن ذرا انداز لگائیے آپ علم کی قدر دیکھیے کہ سر جدا ہونے کے لیے اگر تیار ہے اور سر کی جدائی سے چند لمحے پہلے اتنا وقت مجھے مل جائے کہ میں قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ تک پہنچا دوں، شریعت کی ایک آدھ بات بتا دوں، تو میں چاہوں گا کہ گردن تن سے جدا ہونے سے پہلے شریعت کی بات، قرآن کی آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ تک پہنچ جائے۔ اور یہی حاصل کرنے کے لیے اسی نور کو اور اسی نور سے آپ کے بچوں کے سینوں کو منور کرنے کے لیے یہ بیڑا اور یہ پروگرام بنایا اور مرتب کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، آج اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے جو پروگرام ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ پروگرام نہیں جو چل رہا، جس نسل کے لیے یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے اس سے پہلے والی قریب نسل کو ہم دیکھ لیں، اسی بستی میں دیکھ لیں کہ وہ دین سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، تعلیمات اسلامیہ سے خالی ہے۔ کتنی بڑی بستی ہے یہ، اور کتنے نوجوان ہیں جو شاید گلی کوچوں میں بیٹھے ہوں گے لیکن نماز میں نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اس تعلیم سے خالی اور عاری ہے۔ یہ تعلیم ان کو نہیں ملی، یہ تربیت جو ہونی تھی ان کے گھر سے، ان کے والدین سے اور بستی کے ذمہ داران سے یا دانشوران قوم سے، وہ تعلیم ان کو نہیں ملی، جس کے نتیجے میں آج وہ اذان سن کر بھی بہرے ہیں اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرانے کے بعد واپس آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ پیش کرنے سے قاصر ہے، اللہ کے حضور سر مسجود ہونے سے قاصر ہے، اللہ کے آگے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونے سے قاصر ہے، اور ایک بہت بڑے فریضے کی ادائیگی سے محروم ہے۔ اس کے نتیجہ وہی ہے کہ وہ تعلیم سے پورے علم سے خالی ہیں، ان کی تربیت میں ان کے ذمہ داران کی بہت بڑی کوتاہی رہی ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ وہ باتیں ہیں جن کا کل ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جواب دینا پڑے گا، اور اس کا محاسبہ ہم سے ہوگا، یقیناً ہوگا، اور ان سے بھی ہوگا، کیونکہ جب شعور کو پہنچ جائیں، سمجھداری ان کے اندر آ جائے، سن بلوغ کو پہنچ جائیں، 16 اور 18 سال کے جب ہو جائیں، اور اس کے بعد بھی وہ اپنی اس غلط تربیت کے نتیجے میں جان بوجھ کر اسلامی احکامات سے دوری اختیار کریں، تو وہ بھی بہت بڑے مجرم ہوں گے، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جہاں ان کے ذمہ داران جواب دہ ہوں گے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی محاسبہ کرے گا۔ اللہ کے بندو، یہ اس سے پہلے والی فوج کا حال ہے۔ اس سے پہلے والی فوج دینداری سے جڑی تھی، جو آج یہاں موجود ہیں، بہت زیادہ بزرگ یقیناً بے انتہا نیک تھے، اس کے بعد والے بھی ماشاءاللہ نیک تھے، تعلیم کچھ نہیں تھی لیکن تربیت ان کی دینی ماحول میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، فرائض کی ادائیگی کرنے والے تھے، اسلامی احکامات کی پاسداری کرنے والے تھے، اور وہ بہت کم ہیں، اب بہت کم بچے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس سے پہلے کہ یہ نقصان ہماری درمیانی نسل کو جو ہوا ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ بہت بڑا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں آپ ہم سب مل کر دامے درمے سپنے سب کے سب مدد کرنے والے بنے، حوصلہ دینے والے بنے، اور اپنے بچوں کو اس مشن سے جوڑ کر ان کو تعلیم دین حاصل کرنے والے بنائیں۔ یہ ہم سب کی
ذمہ داری ہے، ورنہ کل حساب دیتے دیتے ہم شاید تھک جائیں اور وہ حساب ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو اس حساب کا جواب اور اس حساب کا حساب ہم نہیں دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے، اس دن کے محاسبے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مولا ہمیں اپنی اولاد کی دینی، شرعی اور عصری علوم کے ساتھ ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کا نظم کرنے والا بنائے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم اس طرح کے پروگرام مرتب کرنے والوں کو اللہ مزید حوصلہ دے اور اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے۔ اور باتیں تو اور کرنی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کروں کہ مولا کریم اس طرح کے اعلیٰ نظم، تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم ہر جگہ کریں تاکہ ہماری یہ نئی نسل کامیاب ہو، دنیا میں بھی سعادت مندی کی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی ان کو فلاح اور کامیابی نصیب ہو۔ مولا تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔